اگر حملہ ہوتا ایوب خان ریسرچ لیبز یعنی KRL 1980s میں تو ظاہر ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہو جاتا. راسٹا ایک ایکسرسائز کے بہانے پاکستان سے ایک وار کرنے کا بہانہ تھا. اس بہانے کے پیچھے چیز یہ تھی کہ ہم کوئٹہ کو اڑا دیں گے. انریچمنٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ KRL میں تھی. نیوکلیئر پروگرام کی جو کامیابی ہے اس میں سب سے زیادہ اہم جو سٹیپ تھا وہ یہی تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو پاکستان کبھی بھی نیوکلیئر پاور اگلے 100 سال تک نہ بنتا. ایٹیز تک تو یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ واقعی ایسا پروگرام تھا اور وہ کوئٹہ کو ڈسٹرائے کرنا چاہ رہے تھے. انڈیا کے جس پلان کا تھا اس کو رہتے اوسیراک کنٹیجنسی، یہ ان کے لفظ تھے. 1981 میں جون میں عراق پہ حملہ کیا تھا. جو اوسیراک کا ریئیکٹر تھا ابھی وہ شروع ہونے ہی والا تھا. ان کے ریئیکٹر ڈوم پہ اسرائیل کے 6 F-16s نے جا کے اس پہ بام گرائے اور بڑی لمبی فلائٹ تھی انہوں نے جو اسرائیل سے کی، سعودی عربیہ سے گزرتے ہوئے اور جارڈن کے اوپر سے گزرتے ہوئے. تو اس وقت کی آپ ٹیکنالوجی دیکھیں آج سے 45 سال پہلے، تو اس وقت جہاز پہ ایکسٹرا فیول ٹینکس لگا کے انہوں نے یہ ایکسرسائز کی تھی اور انہیں جو گرائے. تو اس کے بعد عراق کے پروگرام میں بڑی ڈسٹربنس ہوئی. اوسیراک کا اٹیک کامیاب ہوا اور آپ کو پتہ ہوگا، ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا، صدام حسین نے ان کے ویسٹرن کمانڈ کے جو ایئر ڈیفنس کے ان کے تھے ان کو پھانسی دے دی تھی اس چیز پہ کہ یہ کیسے ہوا کہ 6 اسرائیلی تھے اور وہ ان کے پائلٹس عربی بول کے آئے. سعودی ایئر ڈیفنس کراس کیا تو وہاں تو ان کی کامیابی ہوئی اور کوئک آپریشن تھا. اس کے بعد ان کو تھوڑی ہمت ملی ہوگی کہ پاکستان بھی ایسا ہی شاید ملک ہوگا جس پہ ہم کر سکیں گے. انڈیا جو ہمارا نیبر ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو کاپی کرتا ہے یا میمک کرتا ہے جو اسرائیل کر سکتا ہے. اس وقت انڈیا نے سوچنا شروع کیا کہ اگر اسرائیل کر سکتا ہے اس عراق میں تو ہم بھی کوئٹہ کو اڑا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئٹہ جو ہے وہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جائے جہاں سے یہ نکل آئے باہر. اس کے بعد انڈیا میں ایک ریسرچ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا کہ کس طریقے سے ہم اسی طریقے سے کوئی ایکٹیویٹی کر سکیں. اور وہ ریسرچ پروجیکٹ تھا انڈیا کے کامبیٹ اسکول ماؤ کامبیٹ اسکول ہے ان کا، وہاں پہ ہوا تھا. اور اس پروجیکٹ کا جو ہیڈ تھا اس زمانے میں تھے لیفٹیننٹ جنرل سندر جی، جو بعد میں آرمی چیف بنے تھے 1986-87 میں. انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ وہ ٹیکنالوجی وہ چیزیں ریسرچ کرنی شروع کی جو کافی عرصے تک سیکرٹ رہی. تو 84 کے اندر یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی کہ جس کے اندر اس چیز کا خدشہ باقی ہوا کہ شاید یہ باقی اسٹرائک کر رہے. اس وقت انڈیا کے اندر سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی کہ جس کے اندر کوئی پبلیکیشن ہوئے کہ انڈیا کو کچھ پلان ہے جس میں وہ اٹیک کریں گے اور یہ بات سامنے آنا شروع ہوئی. انڈیا جیگوئر کو استعمال کرے گا، لو ہلز کے ساتھ حق کرتا ہوا جائے گا اور کوئٹہ کے اندر جا کے اٹیک کرے گا. اور ایسا وہ پلان تھا جو کہ انیشلی اس کی پلاننگ مسز اندرا گاندھی نے خود اس کو تصدیق کی. ایک سٹیج ایسی بھی ہے کہ اسرائیل نے یہاں تک والنٹیئر بھی کیا جو اب پبلک سورس میں آ گیا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو ہیلپ کر دیں گے کرنے کے لیے، کہ ہم اسٹینتھلی کر کے لو ریڈار سے نیچے رکھ کے پہاڑوں کو حق کر کے تو جائیں گے اور ایک لیول میں ڈسٹرائے کر دیں گے. جو نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں وہ 2 ہی مٹیریلز میں بنتے ہیں یا ان کی کمبینیشن، یورینیم اور پلوٹونیم. تو پاکستان میں یورینیم نہیں تھی، انرچڈ یورینیم. تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے آ کے اور پورا اسٹیبلش کیا. ان کے نام پہ پہلے اس کا نام تھا ایک ورکشاپ پہ نام رکھا گیا، اس کے بعد اس کا انجینئرنگ ریسرچ لیبس نام رکھا، اس کے بعد ضیاء الحق نے اس کا نام ڈاکٹر ایوب خان ریسرچ لیبس یعنی KRL رکھا. تو اس کی جو اہمیت تھی پاکستان کو وہ یہی تھی کہ یورینیم
کو انرچ کرتا تھا، اور جب تک آپ کے پاس 90% انرچ نہ ہو تو آپ ایٹم بام نہیں بنا سکتے۔ دوسرا طریقہ پلوٹونیم کا ہے جو پاکستان کے پاس نہیں تھا اس وقت، جو سینٹریفیوج ایک اتنی سی ڈائی میٹر کا اور آپ کی ہائٹ کی ایک مشین ہوتی ہے جو 50,000 RPM پہ، جیسے گاڑی کا انجن ہوتا ہے 3,000 RPM پہ چلتا ہے، تو سینٹریفیوج 50-60 ہزار 65,000 پہ بھی چل سکتا ہے۔ بہت ہائی لیول کی ٹیکنالوجی تھی۔ 993 کلو گرام ایک ٹن میں U-238 کے ہوں گے جو بیکار ہیں، صرف 7 kg U-235 کے ہوں گے۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں 90% U-235 ہو جائے اور U-238 کم ہو جائے۔ نیچر نے ہمیں اپوزٹ دیا۔ تو اگر حملہ ہوتا خدا نہ خواستہ 1980s میں، تو ظاہر ہے پاکستان کا پروگرام تو ختم ہو جاتا۔ اس زمانے میں 5-10 سال کا تو ہمیں سیٹ بیک ہوتا، جیسے عراق کو ہوا، اور آپ کو پتہ ہے 2007 میں سیریا پہ بھی انہوں نے حملہ کیا۔ تو ان سب ملکوں کو انہوں نے اس طرح ان کا پروگرام بہت پیچھے کر دیا۔ اس دفعہ آپ نے ایران میں بھی دیکھ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ امریکہ اسرائیل کا جس نیچر کا ریلیشن ہے، اسرائیل کوئی چیز امریکہ کی گرین سگنل کے بغیر تو کرے گا نہیں، تو امریکہ نے اس کو کافی حد تک روکا۔ جہاں تک ہوا کہ جب پیک آف کرائسس تھا 1984 میں، تو امریکن ایمبیسڈر جن کا نام ڈین ہنٹن تھا، انہوں نے باقاعدہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک سیمینار کے دوران اوپنلی کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کو کوئی ایڈونچر ہوگا پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔ پاکستان کو امریکہ نے ٹپ آف کیا تھا، جو کہ مجھے پاکستانی سورسز نے بھی بتایا کہ امریکن نے ہمیں ایشورنس دی کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو یہ کہ بیک ڈور چینل سے پاکستان نے باقاعدہ انڈیا کو کنوے کیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ایسا ایڈونچر کیا تو ہماری طرف سے ریٹیلیشن ہوگی، جو کہ آپ کے پروگرام کو بھی لے بیٹھے، یعنی ٹراپے کو یا بامبے کو۔ تو 2 وجہ تھی جس کی وجہ سے مسز گاندھی نے اس کو ریورس کیا تھا۔ انٹیلیجنس زمانے میں جوائنٹ چیف کے جو ہیڈ ہوا کرتے تھے، جو آج انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر صاحب، ان کے والد تھے کے سبرامنیم صاحب، انہوں نے بڑا پبلکلی اعتراض کیا تھا کہ انڈیا کے جو پلانس تھے پاکستان کے پر اسٹرائک کر کے پروگرام کو نکالنے کے لیے، امریکہ نے اس پروگرام کو ہم سے اس کو پبلک کیا اور ہمیں تھریٹ کیا گیا اور ہم سے الگ کیا گیا۔ آج تک ان کو وہ بات کا گلا تھا، وہ پبلکلی انہوں نے اوپنلی یہ بات کی۔ میں تو 84 کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا، 2 سال کے بعد یہ چیز دوبارہ ہوئی، کیونکہ جنرل سندر جی جو اس پروجیکٹ کے کمانڈر تھے، وہ خود آرمی چیف بن گئے۔ اور 86-87 میں جو فیمس ایکسرسائز براس ٹیک ہوئی تھی، اب یہ سارا اوتھینٹیکیٹڈ بات کہ براس ٹیک ایکسرسائز کے بہانے پاکستان سے ایک وار کرنے کا بہانہ تھا۔ اس بہانے کے پیچھے چیز یہ تھی کہ ہم الٹا کو ڈالیں۔ وہ کیسے بالآخر ڈیفیوز ہوئی، جس کو ہم کرکٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں، لیکن کرکٹ ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز چلی تھی اس زمانے میں، سارک بڑا افیکٹو ہوتا تھا۔ حالانکہ ہم سائنٹسٹ اور انجینئرس تھے، ہم کوئی آرمی یا سیکیورٹی کے نہیں تھے، لیکن چونکہ ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں بالکل اس چیز کا اندازہ تھا۔ لیکن چونکہ آرمی نے یہ سارے جو اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں، آرمی اپنے حساب سے ساری سیکیورٹی کے میجرمنٹس رکھتے ہیں، ساری سیکیورٹی پریکاشنز ہوتی ہیں اور اسپیشل کنسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو یہ ایسے تو نہیں کہ کسی کو چھوڑ دیں کسی کے سامنے کہ وہ آ کے آسانی سے حملہ کر سکیں۔ تو ہم یہی سنتے تھے کہ بہت اچھا ایئر ڈیفنس ہے، اور اس زمانے میں اگر آپ اس طرف جاتے تو بڑے بڑے بلونز لگے تھے، اور ہم نے یہ سنا تھا ان میں ایکسپلوسیوز تھے، اور ہم نے یہ سنا تھا کہ اس پہ اسرائیل اور انڈیا حملہ اگر کوشش کریں گے تو ان کے اپنے جہاز اڑا دیے جائیں۔ جنرل ضیاء الحق نے ایئر چیف سے پوچھا تھا کہ اگر یہ ہمارے یہاں ہو تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ ایئر چیف نے پریزیڈنٹ ضیاء الحق سے کہا کہ یہ 3 منٹ میں آپریشن کر سکتے ہیں اور 8 منٹ ہمیں لگیں گے اس کو ریپیل کرنے میں۔ تو 5 منٹ کا ڈفرنس ہے ہماری صلاحیت میں اور ان کی کیپیبلٹی میں۔ تو اس کو ہم اس طرح ٹھیک کر سکتے اگر ہمیں ایئر ڈیفنس سسٹم زیادہ مضبوط کیا جائے۔ تو ان نے ایئر ڈیفنس سسٹم زیادہ مضبوط کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان پہ حملہ کوئی نہ ہو سکا، اور اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ان دنوں میں سوویت انویژن ہوا تھا افغانستان کا 1979 میں، تو پاکستان کی بہت ضرورت تھی امریکہ کو۔ تو ریگن ضیاء الحق کے درمیان ایک اسپیشل ڈیل تھی، اس میں یہ تھا کہ نیوکلیئر پروگرام جو تھا وہ بیک برنر پہ رکھا گیا،
یہ نہیں تھا کہ امریکہ نے کمپلیٹلی اس سے بلائنڈ آئی کر دیا. تھوڑا سا انہوں نے درگزر ضرور کیا تھا, لیکن اتنا انہوں نے بلائنڈ آئی انہوں نے اس کو نوٹس میں رکھا ہوا تھا. جو نیوکلیر ڈیل کا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اوپنلی ٹیسٹ نہیں کرے گا. دوسرا, پاکستان اوپنلی یہ جو فسائل مٹیریل ان کا بن چکا ہے اس کو مشین کور نہیں کرے گا. اور تیسرا یہ کہ اس کو کنورٹ نہیں کرے گا ہائیڈروجن یورینیم میں. اور چوتھا یہ تھا کہ کسی طریقے سے ٹرانسفر ٹیکنالوجی نہیں کرے گا. یہ سب میٹنگ ڈرافٹ کے اندر اس ساری ڈیٹیلز دی بھی ہیں. لیکن اس کا یہ تھا کہ جی آپ پبلکلی یہ کہتے رہیں گے کہ جناب ہمارا پروگرام نہیں ہے. جس طریقے سے نکسن نے اسرائیل کے ساتھ 1969 میں ڈیل کیا تھا کہ آپ ٹوٹل ڈینائل میں رہیں گے اور ہم آپ کو اگنور کریں گے جب تک آپ یہ چیزیں پبلکلی نہیں کریں گے. You have created the illusion, and that would be your word, that you have the bomb, but you don't have the bomb. So you're still going to get the American aid, and you're still going to keep India off balance. I'm not indulging in self-praise, but Pakistanis are intelligent people. لیکن وہ یہ تھا کہ اس کے بعد سے جب انڈیا کا پروگرام بننا شروع ہوا تو ان کو یہ خدشہ شروع ہوا کہ اگر امریکنس کو یہ خدشہ شروع ہوا کہ اگر انڈیا وہ چیز کرنا شروع کر دے پاکستان پہ تو یہ تو بہت بڑی کرائسس کھڑی ہو گئی. اور اس وقت پاکستان اتنا امپورٹنٹ تھا یونائٹیڈ اسٹیٹس کے لیے کہ وہ اس قسم کا خطرہ مول لے نہیں سکتے تھے. تو امریکہ اٹسیلف جو تھا وہ بڑا ڈیوائیڈڈ تھا. ایک طرف وہ نان پرولیفریشن آبجیکٹو اپنا کمپلیٹ رکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کسی طریقے سے انڈیا تو 74 میں ٹیسٹ کر بیٹھا تھا, پاکستان نہ کر پایا. لیکن دوسری طرف ان کو پاکستان کی سخت ضرورت تھی سوویت یونین کی افغانستان کے کی وجہ سے. ڈیسیشن میکنگ کو ان چیزوں کو اس حالات میں سوچنا پڑتا ہے کہ کس وقت یہ چیزیں کیا ہو رہی تھی. اگر آپ اس وقت کے حالات دیکھیں تو پاکستان یو ایس کا جو ایک ایسا آئلینڈ تھا, ایک ایسا جزیرہ تھا, اس کے ارد گرد سب کچھ ختم ہو گیا تھا. ایران جو تھا اس میں آیت اللہ خمینی آ گیا تھا, وہ ختم ہو گیا تھا شاہد ہو رہا ہے. افغانستان کے اندر سوویت یونین آ چکا تھا. ایران عراق کی وار ہو رہی تھی. اور دوسری طرف مطلب انڈیا کا جو ریلیشن تھا وہ سوویت یونین کے ساتھ بڑا ڈفرینٹ تھا. تو اب حالات بڑے ڈفرینٹ تھے اس وقت. اس وقت پاکستان بہت ہی امپورٹنٹ پارٹنر تھا یونائٹیڈ اسٹیٹس کا. اور میرے خیال میں اس میں ایک ایڈیشنل بات جو اب مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی ایشورنس دی ہوگی امریکہ کو کہ ہم جو ہے صرف انڈیا سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمارا نیوکلیئر ویپن ہے اور ہمارا کوئی انٹرنیشنل سوچ نہیں ہے اس کے بارے میں. مطلب جو 1974 میں تھا جو کانفرنس ہوئی تھی اسلامک کانفرنس جس میں سب آئے تھے, قذافی, فیصل, یاسر عرفات, بومیدین, سارے مسلمان ملکوں کے لوگ, مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے. اس وقت سارے مسلمانوں کا یہ جذبہ تھا کہ ایک اسلامک بام بنے. تو بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں اس زمانے 1974 کے بعد اس میں اس کو اسلامک بام کہتے تھے. اور پھر بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ بام کا تو مذہب نہیں ہوتا, بام تو نہ کرسچن ہوتا ہے, نہ ہندو ہوتا ہے, نہ مسلمان ہوتا ہے, بام تو بام ہوتا ہے. سو بیسکلی وہ جو رنگ دیا گیا ویسٹرن پریس میں کہ یہ اسلامک بام ہے, اس میں کتاب بھی آپ نے دیکھی اس میں دا اسلامک بام, تو وہ شاید پاکستان نے ان کو جو ہے وہ تسلی دی ہوگی کہ نہیں یہ پاکستانی بام ہے, تب جا کے آپ کی کوئی اس پہ باقی دنیا خاموش نہیں ہوگی. گزشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کیے آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے اور 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے. 98 ٹیسٹ کے اندر بھی یہ چیز ہوئی کہ جب آپ ٹیسٹ کر رہے تھے تو آپ کے پاس کوئی انٹیلیجنس سورسز سے یہ پتہ لگا کہ انڈیا اور اسرائیل مل کے دوبارہ آپ کے ٹیسٹ سائٹ کو اٹیک کریں گے تاکہ آپ کسی طریقے سے اپنا جو نیوکلیئر ویپنز ہے اس کو وہاں نہ لے جائیں اور اس ٹیسٹ سائٹ پہ جا کے آپ ٹیسٹ نہ کر سکیں. یہ خبر ہماری انٹیلیجنس کے تھرو ملی. اور اس وقت جو اسرائیل کے پرائم منسٹر تھے وہ بھی بنجامن نیتنیاہو تھے اس وقت, جو کہ اس وقت چائنا گئے ہوئے تھے اس رات کو جب ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا. تو بڑی ڈپلومیسی اس وقت ہوئی تھی کہ جی پاکستان نے چائنا کو انفارم کیا تھا, یو ایس کو انفارم کیا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہے. اب یہ بات ویریفائی تو نہیں ہو سکتی کہ اس رات کو کیا ہو رہا تھا. تو ظاہر خطرہ تو ہوگا کیونکہ ایک دن پہلے آپ نہیں تھے نیوکلیئر پاور, 1 منٹ پہلے آپ نہیں تھے, 1 منٹ کے بعد آپ تھے. تو 28 مئی 1998 کو آپ نے 5 کامیاب تجربے کیے. اس کے بعد تو کوئی حملے کا خطرہ نہیں رہا. بٹ 27 مئی کو تو ہوگا, بٹ آئی تھنک 29 مئی کو نہیں ہوگا. 3 قسم کے حملے ہوتے ہیں نیوکلیئر
کے حساب سے. ایک ہوتا ہے بام گرانا کسی پہ, جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی. 1 لاکھ لوگ ہیروشیما میں مرے, 1 لاکھ ناگاساکی میں اسی وقت مر گئے. تو سب سے زیادہ ریڈیشن فال آؤٹ ہوتی ہے جب نیوکلیئر بام گرا. دوسرا ہوتا ہے جیسے آپ نے فوکوشیما کا بتایا, وہ ایک نیوکلیئر ریئیکٹر ہے. اس پہ اگر آپ گرائیں تو آپ سب سے بری چیز کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ڈوم ہوتی ہے, اس کی جو پروٹیکٹیو چھت ہوتی ہے جو بڑی موٹی ہوتی ہے, اس کو اگر آپ توڑ دیں, اس پہ ہیوی بامز گرائیں, تو اس کے اندر تو کوئی 100 ٹن نیوکلیئر فیول پڑا, تو وہ اگر جیسے چرنوبل کا 100 فٹ اوپر تک اڑا تھا ایک کلاؤڈ, وہ چھٹے دن پاکستان میں کلاؤڈ آیا تھا. تیسرا تھا جو نیوکلیئر فیسلٹیز پہ اٹیک کرنا, جیسے ایران پہ کیا. کس پہ کیا؟ تنصیبات پہ کیا, فیسلٹیز پہ کیا. انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز میں کیا ہوتا ہے, گیس پڑی ہوتی ہے, کیمیکلز پڑے ہوتے ہیں, یورینیم سینٹریفیوج ہوتا ہے, یورینیم ہیکسا فلورائڈ گیس ہوتی ہے, ایسڈز ہوتے ہیں. اس میں کوئی نیوکلیئر ایکسپلوژن نہیں ہو سکتا. اس میں کیا ہو سکتا ہے, ریلیز ہو سکتی ہے ریڈیشن. کہاں ریلیز ہوگی؟ تھوڑی سی ریلیز ہوگی. کیا لوگ مر سکتے ہیں؟ وہی لوگ مر سکتے ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں. کیا آس پاس کے شہروں پہ افیکٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آج پاکستان کا پروگرام کوئی نیا پروگرام نہیں ہے. آپ کا پروگرام اس وقت بہت ایڈوانس سٹیج میں ہے. آپ ایک ایسے نیوکلیئر کنٹری کو ڈیل کر رہے ہیں جس کے پاس پورے 200 سے 200 نیوکلیئر ویپنز ہیں, ایسے 10 ڈلیوری سسٹم ہے. یہ کوئی ایسی سٹیج پہ تو نہیں ہے کہ وہ سٹیج تو نہیں ہے جو 1980, 84, 83 میں تھی, جس وقت آپ کی بالکل انیشیل سٹیجز تھی. تو میں ایز اے پروفیشنل بات کروں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہو سکتا. میرے اپنے پروفیشنل اوپینین میں یہ بات ہے کہ جب ایک پروگرام نیسنٹ سٹیج میں ہوتا ہے, انیشیل سٹیج میں ہوتا ہے, جیسے اس سٹیج پہ ان کو ڈسٹروائے کرنا آسان ہے, کیونکہ انیشیل سٹیج میں آپ اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں. لیکن ایک ایڈوانس نیوکلیئر پاور جو کہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے, اس کو ڈسٹروائے کرنے کی امپلیکیشن بہت سیویئر ہے. میں کیپیبلٹی کی صرف بات کروں, ٹیکسز کی بات نہیں کروں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان بڑا ڈفرینٹ کنٹری ہے. اس کے ڈائنامکس ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ہے. اس کے ڈائنامکس میں بہت انٹرنیشنل ریلیشن بہت مختلف ہیں. اس کے ریلیشنز ڈفرینٹ ہیں امریکہ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, مسلم ورلڈ کے ساتھ. اٹس اے ڈفرینٹ کنٹری. ہزاروں فلا ہوں گے پاکستان کے اندر جو ہم سارے آپ میں گن سکتے ہیں, لیکن آپ اپنے ملک کی اس بات کو کریڈٹ دیں کہ آپ کس طریقے سے سیل تھرو کر کے سروائیو کر کے جا رہے ہیں. بے شک آپ میں پروگریس میں, آپ میں اکنامکلی بہت سارے آپ کو فالٹس ہوں گے, لیکن جس حوالے سے یہ جس ریفرنس سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیں جس جگہ پہ آپ ہیں موجود. آپ دوسروں کا, دوسرے دنیا کے لوگوں کا حال دیکھ چکے ہیں, لیبیا کا, عراق کا, سیریا کا, دوسرے ایران کا دیکھ رہے ہیں. اس سچویشن میں you should give credit to your diplomats, to your statecraft, to your politicians, to your military. I think it's time to appreciate what Pakistan is going to do.